دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ترک قوم اپنے بچوں کو بھیڑیوں سے کیوں تشبیہ دیتی ہے؟ ترک قوم بھیڑیوں کا احترام کیوں کرتی ہے؟ اور ترک قوم کا جو قومی جانور ہے وہ کون سا ہے؟ اور میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو شیر کی طرح بنانا چاہتے ہیں یا بھیڑیے کی طرح بنانا چاہتے ہیں؟ دوستو آپ نے ترک قوم کا ایک ڈرامہ دیکھا ہوگا جس کا نام تھا ارطغرل غازی۔ اس ڈرامے کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں جب بھی بہادری کی مثال دینی ہو تو ترک قوم بھیڑیے کی مثال دیتی تھی، جبکہ ہمارے ہاں اگر کسی کو بہادری کی مثال دینی ہو تو ہم شیر کی مثال دیتے ہیں کہ میرا بیٹا تو شیر ہے۔ دوستو جس طرح ہمارا قومی جانور مار خور ہے، اسی طرح جو ترک قوم ہے اس کا جو قومی جانور ہے وہ بھیڑیا ہے۔ ترک قوم بھیڑیے کو اپنا قومی جانور کیوں کہتی ہے اور بھیڑیے کے ساتھ اپنے بچوں کو کیوں مشابہت دیتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ترک قوم کے نزدیک وہ کہتی ہیں کہ شیر کی طرح کسی کا خون بہانے کے بجائے بھیڑیا بہتر ہے جو کہ غیرت مند ہے اور غیرت کھانے والا ہے۔ دیکھیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بھیڑیے کے اندر ایسی کون سی خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو وہ بھیڑیے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اب پہلی خصوصیت یہ ہے، دیکھیں ویکیپیڈیا کے مطابق جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ ایک آزادی کو پسند کرتا ہے۔ بھیڑیا ایک واحد جانور ایسا ہے جو کہ غلامی کو پسند نہیں کرتا اور غلام رہنا نہیں چاہتا۔ باقی دنیا کے اندر کوئی بھی جانور آپ دیکھیں بشمول شیر بھی غلام بن جاتا ہے، لیکن بھیڑیا ایک واحد ایک ایسا جانور ہے جو غلام نہیں رہنا چاہتا۔ اس وجہ سے جو ترک قوم ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو بھیڑیے سے تشبیہ دیتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو بھیڑیا ہوتا ہے اس کی ایک تیز نگاہ ہوتی ہے۔ بھیڑیا کبھی بھی مردہ جانور کو نہیں کھاتا، جو کہ جنگل کا بادشاہ شیر، اس کی بھی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا۔ اسی طرح جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھی مردہ جانور کو نہیں کھاتا۔ جو بھیڑیا ہوتا ہے اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی دوسری مادہ کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا، جیسے کہ دوسری مادہ میں جیسے اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، وہ اس کو کبھی بری نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی پوری زندگی جو اپنی بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ وفادار رہتا ہے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے اگر کسی ایک کی ڈیتھ ہو جائے، کوئی ایک مر جائے، تو وہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ 3 ماہ تک اس جگہ پر کھڑا رہتا ہے، اس پہ افسوس کرتا رہتا ہے، اس پہ ماتم کرتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنا جو پارٹنر ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ بے وفائی نہیں کرتا اور کسی دوسری مادہ کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ جو بھیڑیا ہوتا ہے اس کی چوتھی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہوتا ہے۔ دیکھیں عربی میں بھیڑیے کو ابن البار کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ نیک بیٹا۔ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی بھیڑیے کے جو ماں باپ ہوتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی خدمت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے لیے شکار کر کے لاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ترک قوم ہوتی ہے وہ بھیڑیے کو اپنے بچوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جب ان کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اپنے لیے کچھ کر نہ پائیں، تو ان کے بچے ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کی دوائی کا، ان کی میڈیسنز کا خیال رکھیں۔ اسی طرح جو بھیڑیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جب بھی اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک کارواں بناتا ہے۔ اور وہ کارواں کس طرح بنتا ہے؟ اس کارواں میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ 2 چھوٹے اور بیمار بھیڑیے ہوتے ہیں جو کہ آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے جو 5 طاقتور جو بھیڑیے ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پیچھے کچھ ایسے بھیڑیے ہوتے ہیں جو کہ چاق و چوبند ہوتے ہیں کہ اگر اس گروہ کے اوپر اگر کوئی حملہ ہو جائے تو اس کا دفاع کر سکیں۔ اس کے درمیان میں جو باقی عوام ہوتی ہے، باقی رعایا ہوتی ہے، جس میں باقی عام سے جو بھیڑیے ہوتے ہیں وہ اس کے درمیان میں ہوتے ہیں، اور اس سب سے آخر میں اس بھیڑیوں کا جو گروہ ہوتا ہے اس کے سب سے آخر میں وہ لیڈر ہوتا ہے جو سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کسی مشکل میں تو نہیں ہے۔ اسی طرح جو بھیڑیا ہوتا ہے اس کی جو 5ویں خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے
کہ وہ بھیڑیے اپنے لیے جو لیڈر منتخب کرتے ہیں وہ بہادر لیڈر منتخب کرتے ہیں جو کسی صورت غلامی کو قبول نہیں کرتا، جو نہ خود کسی کے آگے جھکتا ہے، نہ کسی اپنی رعایا کو کسی کے سامنے جھکنے دیتا ہے۔ یہ تمام کی تمام خصوصیات کو ذہن میں رکھ کے جو ترک قوم ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو وہ شیر کے بجائے وہ بھیڑیے سے تشبیہ دیتی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے جو بچے ہیں وہ کسی کے آگے غلام نہ بنے، وہ آزاد پسند ہوں اور آزادی سے زندگی گزاریں۔ اسی طرح ان کے جو بچے ہیں وہ کسی دوسری عورت کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ ان کے اندر اخلاقیات کا مادہ ہو۔